الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے ابہام برقرار ہے. سیاسی جماعتیں خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی یہ تقاضا کر رہی ہے کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے. ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شرمیلا فاروقی موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کیا دیکھتی ہے. بتائیے گا کہ الیکشن صرف پیپلز پارٹی ہی مطالبہ کر رہی تھی، باقی جماعتیں پی ڈی ایم کی خاموش تھی، تو کیا الیکشن ویکی ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیے جی، میں سمجھتی ہوں کہ باقی جماعتیں جو کوئی ہیلے بہانے کر رہی ہیں، کوئی کچھ جسٹیفیکیشن دے رہی ہیں، وہ فرار کا راستہ اختیار کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی تو آج بھی الیکشن کے لیے تیار ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اگر آپ نے بے روزگاری، مہنگائی اور غربت کا خاتمہ کرنا ہے، جو کہ ہمارا ٹارگٹ ہے اس وقت، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، ایک نئی کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ آئے اور وہ ان مسائل کا حل ڈھونڈے. اس ملک میں لوگ بڑے نا امید ہو چکے ہیں، یوتھ بڑی نا امید ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نئے سینسس کے بعد ووٹرز لسٹ کے اندر اضافہ ہوا ہے، جس میں خواتین کی ووٹرز لسٹ میں اضافہ ہوا ہے. نوجوانوں 18 سے 35 سال کی عمر کے جو اب ووٹرز کی تعداد ہے وہ آلموسٹ 45% ہے. سو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کے پاس کہ ان لوگوں کو موٹیویٹ کریں، ان لوگوں کے لیے ایسے پروگرامز لے کر آئیں، سوشل سیفٹی نیٹ ورکس بنائیں، جہاں پر واپس سے جو ایک امید کی کرن جو ختم ہو چکی ہے اس ملک میں عوام کے پاس، وہ دوبارہ سے آئے. دیکھیں، ہم نے اس ملک کو سنوارنا ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں، یہ ہماری پہچان ہے، اور پاکستان کے پاس بڑا ٹیلنٹ ہے، بڑے ذخائر ہیں. صحیح استعمال کرنے کی بات ہے. اچھا یہ بتائیے گا، خاص طور پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کو ملنی چاہیے، تو کیا پیپلز پارٹی کو نہیں مل رہی ہے، کسی ایک جماعت کو مل رہی ہے؟ دیکھیں، اگر آپ اس وقت بھی وفاقی کابینہ کو دیکھیں تو اس میں توقیر شاہ صاحب کون ہیں؟ شہباز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں. اتنی قربت. اور پھر انٹرم سیٹ اپ میں احد چیمہ صاحب کو دیکھیں، آپ فواد حسن فہد صاحب کو دیکھیں، تو یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے پی ایم ایل این کی کیبنٹ ہے. تو اگر ایسی کیبنٹ ہوگی تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ پی ایم ایل این کی کانسٹیٹوئنسیز کو سپورٹ کریں گے نا. تو یہ پھر ایک نیوٹرل سیٹ اپ تو نہیں ہوا. تو پھر باقی جماعتیں جو ہیں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے ساتھ تو ایک طریقے سے زیادتی ہو رہی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ سندھ کے اندر تمام ترقیاتی پروجیکٹس بند کر دیے گئے ہیں، پنجاب میں چل رہے ہیں، کے پی کے میں چل رہے ہیں، باقی جگہ چل رہے ہیں. تو یہ وہ تمام معاملات اور حالات اور واقعات ہیں جو اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ شاید ایک جماعت کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک جماعت کو فیور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کیا سمجھتی ہیں اگر نہیں ملتا، تمام جماعتوں کو یا پیپلز پارٹی کو شامل نہیں کیا جاتا لیول پلینگ فیلڈ میں، تو آپ احتجاج کریں گے یا پھر کوئی اور لائے عمل طے کیا ہے؟ پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے سیاسی، تو آپ کس طرح سے دیکھیں گے سارے معاملات؟ دیکھیے، یہ سارے معاملات ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں آپ جائیں گے، ہوں، اور وہاں پر فیصلہ ہوگا کہ ہم نے آئندہ کا لائے عمل کیا بنانا ہے. الیکشن کی تاریخ نہ آنے کے حوالے سے، لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے حوالے سے، باقی بھی معاملات ہیں جس کے اوپر ہماری جو ہائیسٹ برینز ہیں، جہاں ہماری لیڈرشپ بھی بیٹھتی ہے، ہمارے لیگل جو ہیڈز ہیں وہ بھی بیٹھتے ہیں، اور ہماری ٹاپ لیڈرشپ بیٹھتی ہے، وہاں یہ فیصلہ ہوگا. الیکشن کمیشن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ شفاف ہیں الیکشن کروانے کے لیے، یا کسی ایک جماعت کو فیور دے رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن کے حوالے سے خاص طور پر بہت ساری چیم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ کسی ایک جماعت کو وہ بھی جو ہے وہ شاید ان کی حمایت کر رہے ہیں یا ان کے فیصلوں پہ چل رہے ہیں. دیکھیے، ابھی تو ڈی لیمیٹیشن کے حوالے سے جو پروویژنل لسٹ جاری ہوئی ہے، وہ تو ایک خوش آئند بات ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اصل ٹیسٹ جب ہوگا جب الیکشن کی تاریخ کی اناؤنسمنٹ ہوگی، الیکشن شیڈیول جاری ہوگا، اور پھر جو تمام جو دن گزریں گے جو کہ لے کے جائیں گے آپ کو الیکشن والے دن تک، اس وقت کیا طریقہ کار استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس وقت پوری دنیا اور بالخصوص پاکستانی عوام الیکشن کمیشن کی جانب دیکھ رہی ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں. سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے نون لیگ جوائن کی ہے، کیا کہیں گی؟ کیا وہ پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑیں گے؟ صاف ظاہر ہے نون لیگ میں گئے ہیں، تو ان کی شمولیت کو کیا دیکھتے ہیں؟ کیا وہ ڈی جی تھے تب بھی متنازع تھے، اور اس کے بعد اب پھر انہوں نے نون لیگ میں باضابطہ شرکت کر رہی ہے؟ دیکھیے یار، اس شخص کا سیاسی رائٹ ہے کہ وہ اگر کسی جماعت کو جوائن کرنا چاہتا ہے، سو گڈ لک ٹو ہم. پیپلز پارٹی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کس کے ساتھ کرے گی؟ دیکھیے، ابھی تو الیکشن کی تاریخ نہیں آئی ہے، اور یہ معاملات وہ ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ طے ہوتے ہیں. فی الحال ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں. سندھ میں پھر سے حکومت پیپلز پارٹی کی آئے گی، یا ایم کیو ایم، یا جو دعویٰ کر رہی ہے جماعت اسلامی، ان کے ساتھ کیسے آپ کا مقابلہ ہوگا؟
جماعت اسلامی تو پہلے بھی بڑے دعوے کرتی رہی ہے. دیکھیے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی الحمدللہ جو ڈیلیور کیا ہے تو عوام جانتی ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے. انشاءاللہ تعالی سندھ میں پھر پیپلز پارٹی حکومت بنائیں گی. جی بالکل، جیسے کہ سنا یہ شرمیلا فروکی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما تھی، اور تحفظات پیپلز پارٹی کے جو تھے خاص طور پر کہ تمام سیاسی جماعتوں کو برابری کے جو ہے وہ ملنے چاہیے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، اور دیگر جو الیکشن کے تحفظات ہیں. پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے وہ الیکشن چاہتی ہے، لیکن باقی جماعتیں کیوں خاموش ہیں، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے.